بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، کسی انسان کی خوبی، کمال اور صلاحیت کو دیکھ کر، کسی کے علم، ہنر اور فن کو دیکھ کر، کسی کی عزت، شہرت اور وقار کو دیکھ کر، کسی کے عہدے، منصب اور اختیار کو دیکھ کر، کسی کے گھر، گاڑی اور کاروبار کو دیکھ کر، کسی کی جائز ترقی، خوشحالی اور خوشیوں کو دیکھ کر اگر دل میں، سینے میں کوڑن ہو، جلن ہو، درد ہو، الجھن ہو، تکلیف ہو، ذہن میں گھٹن ہو، تنگی ہو اور یہ خواہش پیدا ہو کہ اس انسان کی صلاحیتیں، خوبیاں، ترقیاں، خوشحالیاں ضائع ہو جائیں، برباد ہو جائیں، چونکہ ان کا حقدار میں ہوں، چونکہ یہ ہمیں ملنی چاہیے، یہ ہمارے پاس صلاحیتیں ہونی چاہیے، تو پھر سمجھ جائیں ناظرین، ایک خطرناک ترین مرض اور مہلک ترین بیماری اور خلیص ترین وائرس حملہ آور ہو چکا ہے، جسے حسد کہتے ہیں۔ ناظرین، کچھ لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مرض ایک خاص طبقے کے افراد کو لاحق ہوتا ہے، یہ بیماری ایک خاص قسم کے لوگوں کو لگتی، چونکہ ہم پیر صاحب ہیں، ہم خطیب صاحب ہیں، ہم ڈاکٹر صاحب ہیں، ہم اس علاقے کی عظیم ہستی ہیں، تو لہذا ہم اس بیماری سے، اس خیال سے پاک ہیں۔ یہ خیال غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ معزز ناظرین، یہ مرض ادنا و اعلیٰ کو، امیر و غریب کو، شاہ و گدا کو، فقیر اور وزیر کو، پیر اور مرید کو، استاد اور شاگرد کو، پروفیسر کو، ڈاکٹر کو، وکیل کو، امام اور مقتدی کو، حاکم وقت کو، رعایا کو، عوام و خواص کو، بغیر کسی امتیاز کے، بغیر کسی فرق کے، کسی بھی عمر کے شخص کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ بیماری نقصان کر سکتی ہے۔ ناظرین، جب یہ بیماری مستقل درد بن جائے اور لمبے عرصے تک ہم اس کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں، اسے مہمان بنائے رکھیں، تو پھر ذہن میں رکھیں، یہ مرض انسان کی فکر کو، سوچ کو، خیال کو، انسان کے اطمینان کو، سکون کو، چین کو، انسان کے گھر کو، گھر کے ماحول کو، خاندان کو، رشتہ داریوں کو، دوستیوں کو، معاشرے کو، اخوت و بھائی چارے کو، حتیٰ کہ ملکوں کو گھن کی طرح کھا جاتا ہے اور ویران کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ مرض، یہ بیماری بنجر کر دیتی ہے معاشرے کو۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ نبوی نسخہ ہے جو لے کر حاضر ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ جب تمہیں اس کیفیت سے گزرنا پڑے، یہ حالت تم پر طاری ہو، حسد والی، یہ مرض لاحق ہو، تو پھر ایک نبوی نسخہ ہے، پھر دل سے پڑھیں، اس غلط خیال کو جھٹک کر دل سے پڑھیں، استغفر اللہ، اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں، مالک میں تیری پاک بارگاہ سے معافی مانگتا ہوں، میرے باطن کو پاک فرما، میری سوچ کو پاک فرما، اس گھٹیا خیال سے، اس ادنا سوچ سے، اس پست فکر سے میرے مالک مجھے محفوظ فرما۔ معزز ناظرین، اور اس کی جگہ پہ بندہ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کرے، مالک تیرے خزانوں میں کمی نہیں، تو کریم ہے، تو سب سے بڑا سخی ہے، اے پاک پروردگار میں تیری پاک بارگاہ میں دستے طلب دراز کرتا ہوں، اپنی جھولی پھیلاتا ہوں، جس طرح تو نے میرے اس بھائی پر کرم فرمایا ہے، اسے مالا مال کیا ہے، اس پر مہربانیاں کی ہیں، اس پر نوازشات کی ہیں، اس پر اپنی عنایات کی ہیں، تیرے خزانوں میں کمی نہیں مالک، تو مجھے بھی مالا مال فرما، تو میری خالی جھولی کو بھی بھر دے،